عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج مدرسہ حاضہ کے سالانہ جلسے میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے اس کے حبیب کا، اس کے حبیب کی لطف و عنایت ہے کہ آج کی اس بابرکت نورانی مجلس میں، اس محفل علم دین میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام رفقا، منتظمین جلسہ اور منتظمین دارالعلوم کو دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ ہم لوگ ابھی یہ راجستھان کی یہ علاقے گدیاں پورے پار کرتے ہوئے آئے، آپ یقین مانیے راستے میں کتا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، انسان تو دور کی بات ہے۔ تو میں ہمارے حضرت مولانا رفیق صاحب قبلہ سے کہا، ارے مولا حضرت جلسے میں لے جا رہے ہیں کہ تو بھی جنگل کو لے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ آنے کے بعد تھوڑے لوگ ہی صحیح مگر بیچارے کچھ تو مل گئے۔ اب آپ لوگ کہاں سے آئے نہیں معلوم، پورا علاقہ سناٹا چھایا ہوا ہے، ایسا محسوس ہو رہا کہ بھوت نکلا ہے، بھوت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، مگر یہ جو دیکھتے تو وہ تھوڑے چبوترے پہ، تھوڑے کرسی پہ، تھوڑے نیچے، انہیں وہ آٹو کے اندر، انہیں لاری کے پیچھے، اب کیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آنے مجھے۔ تھوڑا آپ ذرا یہ جو چبوترے والے بھائی ہیں ذرا ادھر نیچے آ جائیے، ایک چبوترا چھوڑ دیجئے
اور بھائی ذرا قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آ کے تو آپ کو میں کوئی چیز سمجھانا چاہوں گا تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی واقعی بھائی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں جی، مہربانی آپ کی، نوجوان بچے نیچے آ جائیں۔ ہاں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ کیونکہ آج کا اجلاس کا تعلق علم سے ہے اور ہمارے درمیان میں ایک روحانی جلیل القدر شخصیت جلوہ افروز ہے، تو ان کی نگرانی میں آپ کو علم سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے گا، یہ جو بدبخت بازو والے ہیں نا، جماعت والے، پہچانتے نا بازو والوں، یہ بازو والے کیا کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی عظمت کو گھٹانے کا پورا کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ حضور کی جہاں جہاں عظمت بیان ہوتی گئی وہاں وہاں حضور کی عظمت کو گھٹا دینا۔ ان کا پورا کانسیپٹ یہی ہے۔ ہمارے بھولے مسلمان آپ پوچھتے ہیں، یہ راجستھان کے بھولے بھلے، ارے مول صاحب انہیں اتنا اچھا ہے، نماز پڑھتا، انہیں روزے رکھتا، انہیں داڑھی چھوڑا ہوا ہے، انہیں ٹوپی پہن رہا، انہیں کل تک پاکیٹا مار رہا تھا، آپ دیکھو کتنا اچھا سدھر گیا، انہیں چور تھا جیل کو جا کے آگے سدھر گیا، انہیں ڈاکو تھا، انہیں 2-3 مرڈراں کرا، آپ دیکھو کتنا اچھا نمازی بن گیا۔ یہ ہمارے بھولے مسلمان ایسے باتاں کرتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے، ہم آپ کو کسی کے نماز سے ٹینشن نہیں ہے، نہ ان کی نماز سے ہم آپ کو کوئی ٹینشن ہے، نہ ابلیس کی نماز سے ہم آپ کو کوئی ٹینشن ہے۔ ہم آپ کو نماز سے ٹینشن نہیں ہے، ہم آپ کو کسی کے سجدے سے جھگڑا نہیں ہے، ہم آپ کو کسی کی داڑھی سے اختلاف نہیں ہے، ہمارے کو کسی کے روزے پر ٹینشن نہیں ہے، ہم کسی کے جو ہے معمولات عبادت سے اختلاف نہیں کرتے، کوئی کسی کے قرآن کی تلاوت سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، کسی کے مدرسے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، کسی کے ختم بخاری سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، کسی کی جو ہے معاملات مجالس علم سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہاں خدا کی قسم ہمیں اختلاف ہے تو نبی کی گستاخی سے اختلاف ہے، ہمیں کوئی اختلاف ہے تو نبی کی بے ادبی سے اختلاف ہے، ہمیں اختلاف ہے تو نبی کے غداروں سے اختلاف ہے۔ اب غدار چاہے نماز پڑھنے والا ہو تو بھی ہم اختلاف کریں گے، اب بے ادب چاہے قرآن پڑھنے والا ہو تب بھی ہم اختلاف کریں گے، اب گستاخ چاہے حاجی ہو کعبے کے اندر بیٹھ کر اگر مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے تو ہم غلام اس سے برابر اختلاف کر کے گزر جائیں گے۔ ہم گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو گستاخ کو برداشت کر لیا اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ گستاخ کو برداشت کرنے کا حکم نہیں ہے، گستاخ کو جواب دینے کا حکم ہے۔ تو آج ایک جواب میں اس مجلس میں دیتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں رکھو، کل جا کر پورے راجستھان میں آپ اس کو سرکولیٹ کر دیں گے انشاءاللہ، پکڑ پکڑ کے بولیں گے آپ۔ یہ بہت نازک مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بدبخت خالی گستاخی کرتے ہیں، آپ بولے نعت پڑھنا، انہیں بولتا نہیں پڑھنا، آپ بولیں گے فاتحہ دینا، انہیں بولتا نہیں دینا، آپ بولیں گے نبی پر سلام پڑھو، یہ لوگ بولتے مت پڑھو، آپ بولیں گے نبی کی میلاد کا جشن کرو، یہ لوگ بولیں گے نہیں کرو، آپ بولیں گے رسول اللہ کو معراج ہوئی، یہ لوگ بولیں گے نہیں ہوئی، آپ بولیں گے حضور لا مکان کے مکی ہے، یہ لوگ بولیں گے نہیں ہے، آپ بولیں گے حضور کو اللہ کا دیدار ہوا، یہ لوگ بولیں گے نہیں ہوا، آپ بولیں گے حضور شفاعت کرائیں گے، یہ لوگ بولیں گے نہیں کرائیں گے، آپ بولیں گے حضور قبر اقدس میں لیٹ کر ہم غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، رحمت سے سرفراز کرتے ہیں، یہ لوگ بولیں گے نہیں نہیں نعوذ باللہ مر گئے مٹی میں مل گئے استغفر اللہ۔ آپ بولیں گے نبی سارے انبیاء کے سردار اللہ کے حبیب عظمت و شان کے مالک ہیں، یہ لوگ بولیں گے نہیں نبی ہماری طرح ایک عام انسان ہے، آپ بولیں گے نبی پاک علیہ السلام کائنات میں علم بن کر آئے ہیں، یہ لوگ بولیں گے نہیں نعوذ باللہ نبی ان پڑھ۔ ایسے میں آپ کو سناتا جاؤں تو فجر کی اذان ہو جائیں گی۔ حضور کی ہر عظمت، جہاں جہاں حضور کی عظمت ہے، ان لوگوں کا کام ہے حضور کی عظمت کو ختم کر دینا۔
حضور کی عظمت کو جو ہے ختم کر دینا، حضور کے متعلق ان کی شان، ان کے رتبے، ان کے درجات کو مٹا دینا ان کی زندگیوں کا مقصد ہے، اور ہم غلاموں کا مقصد ہے بدبخت تو اپنے گندے عمل سے نبی کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر، ہم غلام ایک ایک جلسے میں عظمت مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی شان اور رفعت کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھو پیارو، ان لوگوں نے کیا کیا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں نا، فجر کے بعد، میں 70 سال پرانے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آج فجر کے بعد جو کتاب پڑھے، کل فجر کے بعد جو کتاب پڑھنے والے ہیں، وہ کتاب میں ایک باب ہے، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ کیا باب ہے؟ دعوت و تبلیغ باب میں انہوں نے دوسرے نمبر پر جو قرآن کی آیت لکھی ہے، قرآن کی آیتوں کا سلسلہ ہے، پہلے نمبر پر ایک آیت ہے، پھر دوسرے نمبر پر ایک آیت ہے، اس آیت کے ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا، اس آیت کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا کہ ہم نے عرب کے انہی، ارے جاؤ بھائی، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ معاذ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کیا لکھ رہے؟ نبی کو ان پڑھ لکھ رہے، نعوذ باللہ۔ کیا لکھ رہے بولیے؟ نبی کو ان پڑھ۔ یہ ہے ہمارا کام ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے حضور کو علم بنایا اور انہیں بڑا نہیں ان پڑھ بنایا۔ یہ دیکھیے ان میں ہمارے میں فرق کیا ہے، ہمارے پورے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ بھائی میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ سرٹیفائیڈ انجینئر ہے، آپ بولے نہیں ان پڑھ ہے۔ میں بول رہا ہوں آپ کے دادا جان ماشاءاللہ اپنے زمانے میں کلکٹر تھے، آپ بولے نہیں کھامڑ تھے۔ میں بول رہا ہوں آپ کے نانا جان اپنے ایریے کے بہت بڑے سرپنچ تھے، آپ بولیں گے نہیں پاگل تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ڈیفرنس ہے نا، یہاں پہ آنے کے بعد لڑائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے نانا دادا اپنے باپ کے خلاف بولے ہم کو برداشت نہیں ہوتا، پھر جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اس نبی کے خلاف بولے تو کیسے برداشت کریں گے؟ یہی ہمارا اختلاف ہے۔ آپ پورے مسلمان ہیں، گاؤں کے ابھی جیسا مولانا بولے گاؤں کے بول کے، تو آپ لوگ گاؤں کے لوگوں کو معلوم نہیں، آپ لوگ داڑھی دیکھتے کہ سرنڈر ہو جاتے، آپ لوگ ٹوپی دیکھتے کہ اس کے اوپر فدا ہو جاتے، رہے کہ آپ نے بڑا ٹوپی پہنا ہوا یہ وہ، آپ لوگ دو گھٹے دیکھتے کہ بولتے ہی نہیں، گھٹے والا سب سے اچھا والا بولتے آپ۔ یہ نہیں ہے، گھٹے دیکھنا کمال نہیں ہے، ٹوپیاں پہننا کمال نہیں ہے، داڑیاں چھوڑنا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت رکھنا کمال کی بات ہے، پیارے مصطفیٰ کے غلام بننا کمال کی بات ہے، اہل بیت کے شہدائی بننا کمال کی بات ہے، غوث الخواجہ کے دیوانے بننا کمال کی بات ہے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنا کمال کی بات ہے۔ میرے پیاروں دین کو سمجھو، دین ہلڑ بازی کا نام نہیں ہے، دین جذبات کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ لکھا، ہم نے پوچھا ظالمو تم نے نبی کو ان پڑھ لکھا کیوں لکھا؟ تو کہا قرآن میں اللہ نے امی کا لفظ استعمال کیا، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ میں بولا مردہ نکل جائے تیرے علم کا، مردہ نکل جائے تیری عقل کا، مردہ نکل جائے تیری سمجھ کا، جاہل تو امی کے معنی نہیں سمجھ سکا۔ دیکھو امی کا لفظ جب عام انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب معنی نکالا جائے گا، ایسا شخص جو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب یہی لفظ پیارے مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی نکلے گا ایسی ذات اللہ نے جس کو کسی اور کے پاس نہیں پڑھایا، بلکہ جس کا استاد خود خالق کائنات ہو، جس کا پڑھانے والا خود رب ذوالجلال ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب امی ہے، امی مطلب میرے حبیب کو کسی اور نے نہیں پڑھایا، میرے حبیب کو کسی اور نے میں نے پڑھایا۔ بات سمجھ رہا؟ میں نے پڑھایا ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ اب آئیے اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے، لوگ کہہ رہے ہیں حضور ان پڑھ ہے، تو میرا پہلا جواب ہے ارے دیوانے پاشا، اگر حضور ان پڑھ ہے تو پھر تم ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟ نہیں بھائی، دیکھو آپ مسجد میں امام بھی رکھے تو عالم کو رکھتے ہیں،
अनपढ़ को कोई अपना मस्जिद का इमाम भी नहीं बनाता। एक साहब आए मस्जिद में, मैं इमामत करना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, क्या पढ़े हुए आप? कुछ नहीं पढ़ा, आ जाओ। ऐसा कौन कौन बोलते बोलो? अजी जो अनपढ़ है उसको मस्जिद का इमाम नहीं बनाते, जो अनपढ़ है उसको अपने बच्चे को ट्यूशन देने नहीं रखते, जो अनपढ़ है उसको स्कूल का उस्ताद नहीं बनाते, जो अनपढ़ है उसको कॉलेज में एंट्री नहीं देते, लेक्चरर नहीं बनाते। अरे अनपढ़ जब तुम्हारे बच्चों का उस्ताद नहीं बन सकता, अनपढ़ जब तुम्हारी मदरसे का मुअल्लिम नहीं बन सकता, अनपढ़ जब तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, अनपढ़ कौम का खतीब नहीं बन सकता, तो फिर अनपढ़ नबी कैसे बन सकता है? नबी कैसे बन सकता है? शर्म आना चाहिए को। अनपढ़ का कलमा पढ़ते हो, आओ हमारी तरह, देखो हमने जिसका कलमा पढ़ा है, हमने उसका कलमा पढ़ा है। जो पढ़ने वाला मोहम्मद है तो पढ़ाने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। छावा बेचारे नाजिम साहब है, तुम लोग तो नारे लगाते नहीं। मैं पहले सोच में पड़ गया इतनी दूर आया कई को बोल के, फिर तुम लोगों के ठंडे हरकतों को देखो, बोला आज तो वाट लगने वाली है नकली साल का। फिर चार चार लोग लाइव दे रहे हैं, अहले हदीस बैठ के सुन रहे हैं, आज फंस गया बोले। मसले को समझो प्यारो, दिल समझदारी का नाम है। अनपढ़ का कलमा हम नहीं पढ़ते, हम तो इल्म का कलमा पढ़ते हैं। हमारा नबी इल्म है। अब आगे चलते, देखो बाजू वाले जो मौलाना है ना, बाजू वाले सुभान अल्लाह, मैं इनको बोलता हूँ मौलाना, आपको लोग मौलाना कहीं को बोलते हैं? बोला मैं आलिम हूँ। ओह वेरी गुड, आलिम है? हाँ मैं आलिम। अच्छा माशाल्लाह। क्या लोग आपको आलिम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ा है? बोले नहीं। आपने ज़ूलॉजी पढ़ा है? बोले नहीं। आप मैथमेटिशियन हैं? बोले नहीं। आपने साइंस पढ़ा है? बोले नहीं। फिजिक्स पढ़ा है? नहीं। फिर क्यों आलिम बोलते हैं? तो मौलाना जवाब देंगे कि देखो मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने तफसीर पढ़ा है। लोग मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने हदीस और उसकी शुरुआत को पढ़ा है। लोग मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने मंतिक पढ़ा है, फलसफा पढ़ा है, अरबी अदब पढ़ा है। लोग मुझे आलिम इसलिए कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली कुरान और हदीस से बनने वाली फिक़्ह को पढ़ा है। जो फिक़्ह को पढ़ ले वो आलिम है, जो तफसीर को पढ़ ले वो आलिम है, जो मंतिक को पढ़ ले वो आलिम है, जो फलसफा पढ़ ले वो आलिम है, जो मेरे मुस्तफा के अहादीस को पढ़ ले वो आलिम है। अनपढ़ नहीं बोल सकते। तफसीर, हदीस, फिक़्ह, मंतिक, फलसफा, अरबी अदब जो पढ़ ले वो अनपढ़ नहीं होता, आलिम होता। क्या होता बोलो? आलिम। बोलो आलिम। वेरी गुड। अब याद रखो बात। मैं बोला मौलाना क्या शान है तुम्हारी? तुम आलिम, 1400 साल में पैदा हुए तुम आलिम, और जो नबियों का सरदार बन गया वो अनपढ़। ये कौन सा दिन लाया है भाई? बात समझ रहे हैं? एक साहब खेती बाड़ी कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये गुलाम मोहम्मद के मदरसे में पूरे अनपढ़ रहे थे। बोला तू बोले, मैं आलिम हूँ बोल रहा। कौन खेती बाड़ी करने वाला? बात समझ रहे हैं? अपने को आलिम बोल रहा है, इनको अनपढ़ बोल रहा। अस्तगफिरुल्लाह। ये इतनी जिहालत, इतनी होता क्या है, अल्लाह जब किसी को गुमराह करना चाहता है उनकी अक्लों पे मुहर लगा देता है, उनको बात समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं। अरे बेवकूफ, तू जब आलिम है तो फिर नबी के बारे में तेरा ये ख्याल कैसे हो सकता है कि नबी अनपढ़ है? और सुनो किसको अनपढ़ कह रहा है? नबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान उतारना चाहा, मौला ने जब कुरान उतारना चाहा तो रब्बे करीम ने इसी कुरान को पत्थरों पे उतारना चाहा, तो पत्थरों को मुताब न थी कि कुरान के खैफ व खशियत को बर्दाश्त कर सके, न दरियाओं में इतनी हिम्मत थी कि कलामे इलाही को अपने सीने पे बर्दाश्त कर सके, न झाड़ों में इतनी हिम्मत थी कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, न जमीन में इतनी ताबानी थी कि वो कलामे इलाही को बर्दाश्त कर सके। ये कुरान क्या है? ये इल्म
مصطفیٰ کا سینہ نہیں دیکھا ہے۔ جبریل تو نے میرے مصطفیٰ کا سینہ نہیں دیکھا، تو نے پہاڑوں کو تو دیکھا ہے، دریاؤں کو تو دیکھا ہے، تو نے چھاڑوں کو تو دیکھا ہے، تو نے جمادات کو دیکھا ہے، نباتات کو دیکھا ہے، انسانوں کو دیکھا ہے، حیوانات کو دیکھا ہے۔ اب آ جبریل غار حرا میں جا، میرے مصطفیٰ کے سینے کو تو دیکھ لے، میرے حبیب کے سینے کو دیکھ لے۔ جب حضرت جبریل آئے ہر جگہ جا رہے تھے، ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لے جا رہے تھے، مگر جب غار حرا آ رہے ہیں تو رب کریم حضرت جبریل کو اب ایک آیت نہیں دے رہا ہے، 5 آیتیں دے کر بھیج رہا ہے، اور وہ آیتیں لائے سینے مصطفیٰ پر نازل کر دی۔ پتا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ نبی پہ کیا اتار رہا ہے؟ علم۔ کیا اتار رہا ہے؟ بولیے کیا اتار رہا ہے؟ کیا اتار رہا ہے؟ اس کو نام دے دیا قرآن۔ قرآن علم کا نام ہے، ایک ایک آیت میں علم ہے، اتنا علم ہے حضرت سیدنا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں، علماء کی توجہ کا تعلیم ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 7 اونٹوں پر اگر وہ ورق ڈالے جائیں گے تو اونٹ بیٹھ جائیں گے، وہ ورقوں کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے جس پر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں۔ صرف سورہ فاتحہ کی یہ شان ہے، مکمل قرآن کا شان عالم کیا ہوگا؟ وہ علم ہے۔ وہ علم کہاں اتر رہا ہے؟ ذرا بولو سینہ اللہ علم اتار رہا اور خود کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب کا معلم بنایا، علم سکھانے والا بنایا، اور ملا غرانا بھی ان پڑھ ہے۔ اب ایمانداری سے بولو، ملا کی سننا اللہ کی سننا، اللہ کی سننا ملا کی، ملا بڑا خطرناک ہے، ملا کی باتوں میں نہیں آنا، آخرت برباد، ایمان خراب، اس کی باتوں میں جائیں گے دوزخ کے حوالے ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کے اسٹوڈنٹس ہیں، شیطان کے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھتے ہیں یہ پورے، ان کو شیطان ٹرک کرتے رہتا روزانہ تھپک تھپک کے رات میں کھوپڑی میں ہر لو ایک پوائنٹ ڈال کے چھوڑ دیتا، انہیں صبح اٹھ کے معاملہ بتاتے پھرتا۔ اب مسئلے کو سنو اور آگے سنو، یہ تو قرآن ہوا علم سینہ مصطفیٰ پر۔ اب دوسری آگے چلو، بازو والے مولانا کو ہم نے پوچھا لوگ تمہیں مولانا کیوں کہتے ہیں؟ بولا میں عالم ہوں۔ ویری گڈ، کیا پڑھے؟ بولے تفسیر پڑھا، فقہ پڑھا، حدیث پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، عربی ادب پڑھا۔ ویری گڈ مولانا، یہ 5 6 7 جو آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں، اگر ان میں سے ایک سبجیکٹ کا نام حدیث ہے، اس کو نہیں پڑھے بغیر کوئی عالم بن سکتا؟ سبحان اللہ، کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم بن سکتا؟ مولانا بولے ہرگز نہیں بن سکتا، اس کے لیے حدیث کا پڑھنا لازم ہے۔ جب تک کوئی طالب علم حدیث نہیں پڑھتا اس وقت تک وہ عالم دین نہیں کہلاتا۔ عالم دین ہونے کے لیے حدیث کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں نے پوچھا ویری گڈ، آپ عالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا۔ میں بولا کون سی حدیث پڑھے؟ بخاری پڑھا، ترمذی پڑھا، مسلم پڑھا، ابن ماجہ پڑھا، ابو داؤد پڑھا، نسائی پڑھا، مشکات پڑھا، زجاجہ پڑھا۔ او ویری گڈ۔ مولانا ذرا یہ بولو، یہ حدیث پڑھ کے آپ عالم بنے؟ یہ حدیث بولتے کس کو؟ حدیث بولتے کس کو؟ بولے حدیث وہ ہے جو نبی نے کہہ دیا، قول مصطفیٰ حدیث، نبی کا قول حدیث،
نبی کا فرمانا حدیث، نبی کا کہنا حدیث، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا، نبی کا عمل، فعل مصطفیٰ، نبی کا کچھ کام کرنا۔ صحابہ نے دیکھا نبی مسواک کر رہے ہیں، پہلے سیدھی جانب اوپر کے دانتوں کو کرے، یہ کام ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، مگر کدھر ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کتنی بار ہو رہا ہے، یہ سارا عمل حدیث۔ نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نبی تو خاموش ہے، نبی خاموش ہے، کچھ کہہ بھی نہیں رہے، کر بھی نہیں، خاموش بیٹھے، لیکن نبی کے سامنے صحابہ نے کچھ کام کیا۔ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ وغیرہ نے کچھ کام کیا، صحابہ نے کچھ کام کیا، نبی نے منع نہیں کیا۔ نبی کے منع نہیں کرنے کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، کیونکہ نبی کی تائید نصیب ہو گئی۔ نبی کہہ دے تو حدیث، نبی کرے تو حدیث، نبی خاموش ہے صحابی کا عمل حدیث۔ میرے مصطفیٰ کا خاموش رہنا کسی صحابی کے عمل پر حدیث۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں بولا صاحب ابھی آپ بولے حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، پھر حدیث بولتے ہیں نبی کے قول کو، نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم بنا، تو پھر جس کا قول ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے عمل کو پڑھ کے تم عالم بنے، تو پھر جو عمل کرنے والی ذات ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے عمل پر اگر تحقیق کر لے تو وہ امام اعظم ہو جائے، وہ عمل کو جمع کر لے، حدیثوں کو جمع کر لے تو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہو جائے۔ ارے نبی کے ظاہروں باطن کو کوئی جمع کر کے اپنی ذات میں جمع کر لے تو وہ غوث اعظم ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے قول کی یہ شان ہے، تحقیق کرنے والا امام اعظم ہو، جمع کرنے والا امام بخاری ہو، لے جا کر پھیلانے والا غوث اعظم ہو، روایت کرنے والا علی المرتضیٰ ہو، تو سوچو اس خود کا عالم کیا ہوگا جو ذات مصطفیٰ میں اللہ نے جمع کے رکھا ہوا۔ اس ذات کا عالم کیا ہوگا جس کے قول کو شان کا مانی بنا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی جہالت ہے نبی کو ان پڑھ بولنا، کتنی بڑی غلطی ہے نبی کو ان پڑھ بولنا۔ اب ایک بات بولتا ہوں آپ کو، آپ فیصلہ کرنا، میں وکیل ہوں اہل سنت کا، آپ جج ہیں، فیصلہ کرو۔ پہلی بار آپ گاؤں کے لوگ جج بن گئے، صحیح فیصلہ کرنا۔ مسئلے کو سنو، مسئلے کو سنو۔ ہمارے ناظم صاحب بہت اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، کرم فرمائیں، ان کو نہیں بول رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، کہیں تم نہ کل ان کو پکڑ لیں گے۔ نقیب صاحب مثال دے رہا ہوں، مثال۔ میں کو جلسے میں بلایا، میں شریف آدمی بیچارہ کل سے آگے بیٹھا ہوا ہوں راجستھان میں، آج بیان کرنا ہے۔ آج بڑی مشکلوں سے کٹھن سفر کرتے 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 یہ ہندوستان کے کونے میں پہنچا، یہاں سے سیدھا کودے تو پاکستان کو جاتے جیسا دکھ رہا میرے کو، اتنا کونے میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ گئے تو پولیس والے نہیں پوچھتے، کچھ بھی بولا تو حضرت کو پوچھ بولے تو لائٹ لے لیتا، میں کو خالی بھیجو تو آنے نہیں دیتا، پھر انہیں وہیں کھڑے جاؤ بولتا، نو پرابلم۔ مسئلہ کو سمجھو، اتنی کونے میں آ گئے ہیں، اتنی دور آئے ہیں، پیارو اب ذرا مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے اتنی دور آئے، 2 دن سے جو ہے ہم مشقتیں اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ حضرات کو ایک دین کی نالج پیش کرنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پوائنٹ نکتہ ذہن سے نکل رہا ہے انشاءاللہ. ہاں یاد آگا حضرت کو دیکھا سبحان اللہ. ناظم صاحب نقیب صاحب انہوں نے دوسرے بلا کے بولے اب آپ کے سامنے ایسے ان پڑھ کو پیش کیا جا رہا ہے جو پورے ہندوستان میں پھر پھر کے تقریریں کرتا ہے. میرے بارے میں بولے میں تقریر کرتا ہوں ناظم صاحب کی نڈی مت دیتا ہوں مرڈر کر دیتا ہوں جلسے میں آن اسپاٹ. کیوں میرے کو ان پڑھ بولتا ہے. کسی کو ان پڑھ بولنا یہ اس کی انسلٹ ہے. کیا ہے بولو اور سے بولو انسلٹ ہے. ان پڑھ بولنا انسلٹ ہے. عالم کے لیے انسلٹ ہے, مولوی صاحب کے لیے انسلٹ ہے, مفتی صاحب کے لیے پیر صاحب کے لیے انسلٹ ہے کہ آپ کسی آدمی کو اپنے پاس بلا کے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں مولانا ہے, ان کی یہ قابلیت ہے, ان کی یہ علمی صلاحیت ہے, ایسا آپ تعریف کراتے ہیں. ان پڑھ نہیں بولتے. ان پڑھ بولنا انسلٹ ہے. تو پیارو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے غلام کے لیے ان پڑھ کا لفظ سوٹیبل نہیں ہے. تو پھر اللہ نے جسے نبیوں کا سردار بنایا ہو, اللہ نے جسے جو ہے کائنات کا امام بنایا ہو, وما ہوا علی الغیبی بھی زمین کی شان سے سرفراز کیا ہو, انا اعطینا کل کوثر جس کا خزانہ ہو, تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض جس کی شان ہو, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جس کا مقام ہو, قاب قوسین او ادنی جس کا مقام ہو, وقرآن اللیل اذا سجا جس کی تعریف ہو, ولسوف یعطیک ربک فترضی جس کا منصب ہو, اور جسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور قائد اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جس کی تعریف میں قرآن اتر رہا ہو, جس کی مدح سرائی خدا کر رہا ہو, جس کے دیکھنے والے کو صحابی کا درجہ دیا جا رہا ہو, جس کے بچوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا جا رہا ہو, جس کی مجلس میں بیٹھنے والا صداقت کا امام بن جائے, عدالت کا امام بن جائے, دنیا کے مال کا غنی ہو جائے, حیدر کرار بن جائے, سیف اللہ ہو جائے, اسد اللہ ہو جائے, جس کی مجلس میں بیٹھنے والا اس شان کا مالک ہو کہ ساری کائنات میں مولویوں کی نماز ایک طرف, بلال حبشی کی 2 رکعتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ, بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دیکھنے والے کی یہ شان ہو, ویسے نبی کے بارے میں اتنی بدترین گفتگو, ان پڑھ ہے نعوذ باللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سنو پیارو, نبی کو ان پڑھ کہنا نہ صرف بے ادبی ہے, بلکہ میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا ایسا کہنا کفر ہے. کیونکہ جب غلام کے لیے یہ لفظ کا استعمال نہیں ہو سکتا, 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے کمزور, ناتوان, گناہگار, خطاکار, سیاہکار گناہگار کے لیے, ناقص العلم کے لیے یہ لفظ کا استعمال نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ جسے رب نے کائنات کا سردار بنایا ہو, جسے لامکاں بلا کے اپنا دیدار کرایا ہو, ویسے نبی کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کفر ہے. کفر ہے میرے بھائی. اب ان لوگوں نے سوال کیا, میں بولا نا اپنی شیطان ان کا ٹیچر ہے, یہ سب اسٹوڈنٹ ہیں شیطان کے, ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہتا, رات میں سلا کے ڈالتا, سلا کے نکالتے پھرتا. بولے نقشبندی صاحب اگر نبی کو علم تھا تو بتاؤ, نبی کو کس نے پڑھایا, کس نے پڑھایا نبی کو, کون ہے نبی کا استاذ؟ تو ہم نے جواب دیا, رے ظالم
اللہ تجھے کم سے کم اتنی عقل دیتا تو شاید تجھے ایمان نصیب ہو جاتا۔ دیکھو میں ہوں آپ کے راجستھان میں اگر راجستھان کے چیف منسٹر صاحب کو پڑھایا، کل صبح اٹھ کے انہوں جتنے بلوں پہ دستخط کریں گے، جتنے اچھے ڈیسیشن لیں گے، جتنے بڑے بڑے کام کریں گے، میں ایسا کالر چڑھا کے میں سکھایا اس کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں اگر پرائم منسٹر کو پڑھا دیا، پرائم منسٹر صاحب جتنے دورے کر رہے ہیں، میں بولا بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا مطلب میں ان کی قابلیت ختم ہو جاتی، اپنا جھنڈا چڑھ جاتا۔ اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کی شان کم ہو اور استاد اپنا ڈھنڈورا پیٹتا پھرے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر کوئی نبی کو پڑھا دیتا، نبی اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تو یہ پڑھانے والا بول لیتے پھرتا وہ وظیفہ میں دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کو اگر کوئی پڑھا دیتا، نبی ہاتھ اٹھا رہے، چاند ڈوبا سورج پلٹ آ رہا، او ڈوبا سورج پلٹ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے نبی پہ فوقیت لے جائے۔ اللہ کہتا ہے اس پہ تو آدم فوقیت نہیں لے جا سکے، اس پہ میرا کلیم فوقیت نہیں لے جا سکا، اس پہ میرا خلیل بلند نہیں ہو سکا، جبکہ یہ خلیل کی نسل پاک سے ہے، یہ آدم کی اولاد سے ہے۔ جب اس کے جج میں اعلیٰ ہو کر وہ اس سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہو سکے تو اس کی امت، اس کے ساتھ میں پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پر کیسے فضیلت لے جائے گا؟ اسی لیے رب نے کہا میرے مصطفیٰ مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی تجھ پر فضیلت لے جائے، لے میرے مصطفیٰ تو پڑھے گا ضرور مگر کوئی انسان نہیں پڑھائے گا، میرے نبی آپ پڑھو گے ضرور مگر کوئی فرشتہ نہیں پڑھائے گا، میرے مصطفیٰ آپ پڑھو گے ضرور مگر کوئی جن نہیں پڑھائے گا، بلکہ میرے مصطفیٰ تو پڑھتا جائے گا، تیرا خدا تجھے پڑھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پڑھتے جاؤ، رب پڑھاتا جائے گا۔ رب نے اسی لیے قرآن میں اعلان کیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا، قرآن سکھایا۔ سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، سکھانے والی ذات خالق کائنات کی ہے، اللہ رب العزت کی۔ میرے پیارو، یہ ہر اینگل میں ان کے سوال میں بھی شرارت ہے۔ نبی کی عصمت کو کیسا گھٹانا، کیسا گھٹانا، یہی پلان ہے بٹے بازوں کا پورا۔ عظمت بڑھائیں گے بلکہ نہیں سوچتے، ہٹائیں گے ہٹائیں گے ہٹائیں گے۔ پیارے بزرگوار دوستو، آپ مسئلے کو سنو۔ پھر ایک سوال ڈالا، بولے نقشبندی صاحب چلیے مان لیجئے بات آپ کی اگر سمجھ میں آ رہی ہے قبول کر لیں، تو اب ذرا یہ بتائیے اگر نبی کو اللہ نے پڑھایا، نبی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو پھر جب آپ پہ قرآن اترتا تھا تو خود کئی کو نہیں لکھتے تھے، کاتبہ نے وہی سے کئی کو لکھاتے تھے۔ شیطان کا دوسرا روپ ہے یہ کھوپڑی، جس میں اتنے خطرناک سوالات۔ اللہ کا شکر ہے بھائی ہمارے پاس تو ایسے منحوس سوالات نہیں آتے۔ اللہ ہم کو نبی کے متعلق عظمت کم کرنے والے سوال سوچنے والا نہیں بنایا، نبی کی عظمت میں نعت پڑھنے والا بنایا، نبی کی شان بیان کرنے والا بنایا نہیں۔ اور ہم کیا شان بیان کرتے ہیں؟ دیکھو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، خلق
شان ہے وہ بیان کرنے والا بنا، نبی کی شان و عظمت بیان کرنے والا بنا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو مسلمانوں۔ اب پوچھے مولانا صاحب جب اللہ نے پڑھایا تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ لو اس کا بھی جواب سن لو پیارو۔ عرب کے زمانے میں عربوں کے پاس، اس زمانے میں عربوں کے پاس جو عرب کے قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، بڑے منصبدار، ان لوگوں کا اپنے ہاتھوں سے لکھنا عیب مانا جاتا تھا۔ کیا مانا جاتا تھا؟ زور سے بولو۔ عیب مانا جاتا تھا۔ تو جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا عرب کا، وہ کیا کرتا تھا؟ ڈکٹیشن دیتا تھا، بولتا تھا، تو اس کے خادم، اس کے غلام بیٹھ کے لکھ لیتے تھے۔ وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا اور یہ لکھتے جاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ صرف عرب میں ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور آج تک بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھو، عرب کا کوئی سردار نہیں لکھتا، ابھی بھی کوئی نہیں لکھتا، بلکہ یہ کلچر پھیلتے عجم میں بھی آ گیا۔ عجم میں، ہند میں بھی آپ جا کر دیکھو۔ آپ کل کیا کرو، فلائٹ کا ٹکٹ لو، دلی پہنچ جاؤ، دلی پہنچ کے سپریم کورٹ میں جاؤ، جا کے سپریم کورٹ کے جج صاحب کو دیکھو لکھتے کیا۔ سپریم کورٹ کا جج ججمنٹ دیتا 50 صفحے، 100 صفحے، 200 صفحے، 500 صفحے، 1000 صفحے کا بھی ججمنٹ ہوتا، مگر اس کے باوجود بھی جج ایک لفظ بھی نہیں لکھتا۔ کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ بڑے آدمی کا لکھنا اس کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہ لکھنے کا کام چھوٹے عہدیداروں کا ہے، بڑے عہدیدار نہیں لکھتے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں آ گئی؟ مودی صاحب سے ملے کبھی آپ؟ ملو کبھی؟ حق ہے آپ کا۔ ہاں بھائی، ارے آپ کے پرائم منسٹر ہیں، ملنے میں کیا بری بات ہے؟ برابر ملنا آپ لوگ، ملو، مل کے ان کو پوچھو جب سے آپ پرائم منسٹر بنے 8 سال ہو گئے، کتنے کاپیاں فل کرے آپ؟ لکھتے انہوں بولیں گے نارائن مجھے ہوم ورک دے رہا ہے، نکال۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگرچہ کہ ان کو لکھنا نہیں آتا، مگر پھر بھی انہوں نہیں لکھتے کیونکہ انہوں بڑے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے۔ صدر جمہوریہ سے آپ ملو، انہوں نہیں لکھتے، خالی سگنیچر کر دیا، خالی سگنیچر۔ وہی بہت بڑی بات ہے، سگنیچر آگے تو کام ہو گیا، سمجھو آپ۔ انہوں سگنیچر کر دیے تو جیل سے قیدیوں کو رہائی مل جاتی، انہوں سگنیچر کر دیے تو پھانسی کا پھندہ ڈالے تو واپس نکال دیتے۔ اتنی بڑی یہ کام کی سگنیچر ہے ان کی، وہ لکھنا کرنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ بڑے عہدیدار، آپ ہائی کورٹ کو چلے جاؤ راجستھان کے، وہاں جا کے بیٹھ کے دیکھو، جو ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں سگنیچر کر کے نپ توڑ دیتے، مگر لکھتے نہیں، کیونکہ لکھنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ بڑا آدمی نہیں لکھتا، بڑا آدمی ڈکٹیشن کرواتا، اس کے خطاب لکھتے ہیں۔ تو رب نے کہا میرے مصطفیٰ، جب عرب والوں کے نزدیک بڑے آدمی کا لکھنا عیب ہے، تو میرے مصطفیٰ میں نہیں چاہتا کہ تم لکھو اور عرب والے تمہاری عظمت کو کم کر کے بیان کرے، اس لیے مصطفیٰ آپ نہ لکھنا، آپ کہتے جاؤ ابو بکر سے لکھوا دیا جائے گا، حبیب آپ کہہ دو عمر خطاب سے لکھایا جائے گا، حبیب آپ کہہ دو عثمان غنی سے لکھوایا جائے گا، حبیب آپ کہہ دو امیر معاویہ سے لکھوایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب آپ کہو لکھوایا جائے گا، آپ نے لکھنا، کیونکہ عرب والوں کی نظر میں یہ عیب ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم سے یہ کہے کہ نبی میں عیب ہے۔ حبیب میں نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا۔ نبی کے دور میں 14 کاتبان وحی تھے، میرے حبیب کہتے تو لکھ لیا کرتے تھے، وہ لکھا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات سن، نبی کا سن کے ان لوگاں قرآن سیکھے، نبی کا سن کے ان لوگ حدیث سیکھے۔ جب غلاموں کو لکھنے آ رہا تو پڑھانے والے کو لکھنا نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مولانا غلام محمد صاحب کا مدرسہ ہے، بچے فاضل بن گئے، بچے بول رہے غلام محمد صاحب کو لکھنا ہی نہیں آتا، پھر تم فاضل کیسا بنا؟ نہیں
سبحان اللہ. نہیں کہیں میں سمجھا فتویٰ دے رہے ہیں کہ حضرت بول کے ڈر گیا. پہلے میرے اوپر فتوے روزانہ چلتے رہتے. میں فتویٰ پروف ہوں. اتنا فتوے دیکھ دیکھ کے تک یوں چھڑے تو 5 فتوے کیوں پڑے, 6 فتوے چپکاتے جا رہے ہیں لالا کے میرے اوپر. میں بولا مولانا بھی دے دے رہے ہیں کہ جلال محل کا ڈر گیا, آن اسپاٹ دے دے رہے ہیں. بہرحال مسئلے کو سمجھو دوستو. مولانا ارباب علی صاحب آپ کو رہے بھائی حضرت کو لکھنا نہیں آتا, پھر تو ان کڑے پڑھ کے فاضل کیسا بنا بھائی؟ ان کڑے پڑھ کے تو مولوی کیسے بنا؟ وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو لکھنا نہیں آتا. وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے اللہ نے انہیں اس شان کا بنا دیا کہ انہوں نے اپنے خادموں کو لکھنے سکھانے والا بنا دیا, اپنے شاگردوں کو اس لائق بنا دیا. اب ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہتے جائیں گے شاگرد لکھ لیتے. پیارو مسئلے کو سمجھو. دیکھو میں ابھی کیا کرا, ہمارے بھائی بیچارے وہاں سے لے کے آئے, میں وہ اجمیر سے ان کے بازو بیٹھ کے آیا, یہاں جلسے تک لے گیا انہوں نے. آپ بول رہے مولانا کو گاڑی چلانے نہیں آتا. میں پوچھا بولے وہ اتنا بڑا الزام اس کے اندر بلا کر, بولے اگر چلانے آتا تو پھر بازو بیٹھ کے کہیں وہ آئے ڈرائیور کسی دیوانے. بازو بیٹھنا کیا نہیں آنے کی علامت ہے؟ تیری گاڑی دے 4 چکر مار کے بتا دے تو میں ڈال. مسئلے کو سمجھو. نہیں بیٹھنا, نہیں چلانا, چلانے نہیں آنے کی علامت نہیں ہے. نہیں لکھنا, لکھنے نہیں آنے کی علامت نہیں ہے. شان کی بات ہے, پوزیشن کی بات ہے. اللہ نے جو منصب دیا اس منصب کی بات ہے. اب اللہ کیسا اپنے حبیب کو جو ہے ہر معاملے میں سیف کر کے رکھتا تھا. یہ ایک مثال دیتا تھا کہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. کتنے؟ زور سے بولو. 3 بیٹے تھے حضور, مگر وہ تینوں بچے بھی بچپن میں ہی وصال فرما گئے, بالغ نہیں ہوئے, جوان ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. اسی لیے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ماں نہیں ہے. تم میں سے کسی مرد کے باپ. یہ جو رجالکم, رجل کی جمع ہے, رجل کہتے ہیں مرد کو. پھر آپ نے کہا 3 بچے تھے نا, کیونکہ وہ بچپن میں تھے. رجل کا لفظ جوان ہونے کے بعد بنتا ہے. بچپن میں صبیون بولا جاتا ہے, ولدن بولا جاتا ہے. تو یہ بچوں کے باپ ہوئے, کسی جوان مرد کے باپ. کیونکہ حضور کے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے بلا لیا گیا. اس کا جواب یہ قرآن کی آیت میں, مگر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھو بچپن میں ہی بلا دیا گیا, جوان ہونے سے پہلے. ہم نے اپنے اساتذہ سے جامع نظامیہ کی دھرتی پہ بیٹھ کے پوچھا, ہندوستان کا وہ عظیم مدرسہ جو 150 سال سے رسول اللہ کے بشارت پر قائم ہوا اور آج تک نوری ایمان کا جو ہے شمع روشن کر رہا ہے, اس جامعہ میں بیٹھ کے ہم نے اساتذہ سے پوچھا اے اللہ کے پیارو, اے مصطفیٰ کے منتخب کردہ محبوبو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے حضور کے وہ جب بچے دیا تھا تو بچپن میں کیوں بلا لیا؟ کیونکہ قلب مصطفیٰ پر اس کا بڑا صدمہ تھا. حضور کو اس کی بڑی تکلیف تھی کہ آپ کے لخت جگر, آپ کے نور نظر, آپ کے نونہال بچے 3 کے 3 بچپن میں ہی پردہ کر گئے. قلب اطہر پر بڑا شاق گزرا تھا, تکلیف ہوا کرتی تھی. حضور جب ان کو یاد کرتے تھے آنکھوں سے آنسو چلے جاتے تھے. تو حضور پر اتنی تکلیف ہوئی, آقا کو جب ان کے بچوں کو اللہ نے بلایا, واپس لے لیا, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ہمارے اساتذہ نے بیان کیا, دیکھو اس میں یہ حکمت تھی کیونکہ عرب میں یہ دستور چلا رہا تھا, نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت شیس نبی, حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت ادریس نبی, حضرت ابراہیم کے بیٹے
حضرت آدم کے بیٹے شیش نبی، حضرت آدم کے بیٹے ادریس نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، حضرت زکریا کا بیٹا نبی. تو یہ نبیوں کا سلسلہ، باپ نبی تو بیٹا نبی سلسلہ چل رہا تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر کوئی آنچ آئے، کوئی انگلی اٹھے، کوئی فتنہ پیدا ہو، کوئی انتشار مچے. تو تحفظ ختم نبوت کے لیے اللہ نے نبی کے بچوں کو واپس بلا لیا تاکہ یہ جوان ہو جائیں گے. نبی کے پردہ ہونے کے بعد پھر سے قوم ان کو نبی بنا کے بیٹھ جائے گی جو رب کو گوارا نہیں تھا. رب کو گوارا نہیں تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ حبیب ہم ان کو واپس بلا لیتے ہیں تاکہ آپ کی ختم نبوت سلامت رہے. ختم نبوت سلامت رہے. یہ ہو گیا. پھر ہم نے پوچھا حضرت جب اللہ ان بچوں کو حکمت و مصلحت کے تحت بلا لینا تھا تو پھر دیا کہیں کو؟ سبحان اللہ. دیا کیوں؟ تو سنو، ہمارے اساتذہ نے ہم سے کہا بچوں سنو، اس لیے دیا عرب والوں میں، آپ میری توجہ کے ساتھ سنیں، عرب والوں میں اولاد نرینہ بیٹے نہیں ہونا ایک باپ کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا. اولاد نرینہ نہیں ہونا یعنی کہ بیٹے نہیں پیدا ہونا باپ کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا. سمجھا جاتا تھا کہ اس باپ میں کمی ہے، اس لیے اس کو بیٹے پیدا نہیں ہوئے، اس میں کچھ خامی ہے، اس لیے یہ صرف بیٹیاں پیدا کر رہا ہے، اس کو بیٹے پیدا نہیں ہوئے، عیب مانا جاتا تھا. تو اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ اگر بیٹے نہیں دوں گا تو پھر دنیا انگلی اٹھائے گی کہ نبی میں کمی ہے اور تیرا رب یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تجھ میں کوئی عیب نکالے. اس لیے مصطفیٰ بلا رہا ہوں تو ختم نبوت کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں، تو شان مصطفیٰ کی عزت کے لیے. مسئلے کو سمجھو مسلمان، دین سمجھتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کوئی حضور کو یہ کہے کہ دیکھو بھائی لکھ رہے ہیں، عیب کی بات ہے یار. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حضور میں عیب لگائے. اس لیے اللہ نے کیا کیا کہا حبیب آپ نہیں لکھنا، میں آپ کی خدمت میں خادموں کو رکھوں گا. مصطفیٰ آپ بولتے جاؤ، کاتبہ نے وہی لکھتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیاروں مسلموں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں. اور اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن اتارا. قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر. کیا بنا کر؟ شفا اور، زور سے بولیے، شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا. آپ کو سمجھ میں تو آ رہا نہیں؟ آ رہا آ رہا. کیا ہے کہ آپ لوگوں کہاں سے لا رہے مولانا بولے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. یہ تو قرآن کا تعارف ہے. قرآن کا اور ایک تعارف سنو. قرآن میں بعض سورتیں مکی ہے، بعض سورتیں مدنی ہے. مکی ہے، مدنی ہے. سبحان اللہ. مکی ہے، مدنی ہے. قرآن کی سورت ہے. یہ مکی مدنی سورتوں کا قصہ کیا ہے؟ پورے سورتیں مکی کیوں نہیں ہے، پوری سورتیں مدنی کیوں نہیں ہے؟ مکی کیا ہے، مدنی کیا ہے؟ سنو پیارے دوستو، اس میں بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اس میں بھی شان و عظمت مصطفیٰ ہے. کیا شان کیا رفعت ہے، سنو ذرا غور سے. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن بھیجاتا تھا. حضرت جبرائیل پیارے نبی کے دربار میں قرآن لے کر آیا کرتے تھے. جب آمنہ کا لال مکے کی دھرتی پر تھا تو جو سورتیں مکے میں اترے ان سورتوں
مصطفیٰ پر مدنی زندگی میں اترے، ان صورتوں کو مدنی صورت کہا گیا۔ اللہ رب العزت حبیب پاک سے آپ ذرا غور کرو، حضرت موسیٰ کو جب کتاب لینا ہوتا، توریت لینا ہوتا، کوہ طور پر جانا پڑتا تھا۔ حضرت داؤد کو کتاب لینا ہوتا، منتخب مقام پر آنا پڑتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب لینا ہے تو منتخب جگہ پر آنا پڑتا تھا۔ مگر پیارے مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ فلاں جگہ پہ آؤ تو کتاب دوں گا، کعبے کے صحن میں آؤ تو قرآن دوں گا، جبل رحمت پہ آؤ تو قرآن دوں گا، مزدلفہ پہ آؤ تو قرآن دوں گا، مینا میں آؤ تو قرآن دوں گا۔ میرے مصطفیٰ صفا و مروہ پہ آؤ تو قرآن دوں گا۔ رب نے نہیں کہا، بلکہ کہا میرے مصطفیٰ، میرے حبیب، آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں، جب جب قرآن کی ضرورت پڑتی جائے گی میرے مصطفیٰ آپ جہاں ہوں گے قرآن وہیں پر بھیجا جائے گا، قرآن وہیں پر بھیجا جائے گا۔ آپ اگر مینا میں ہو تو قرآن مینا کو آئے گا، آپ اگر مسجد حرام میں ہو تو قرآن مسجد حرام کو آئے گا، آپ مطاف میں ہو تو قرآن مطاف کو آئے گا، آپ جبل رحمت میں ہو قرآن جبل رحمت کو آئے گا، آپ احد کے پہاڑ میں ہو تو قرآن احد کے پہاڑ پہ آئے گا، آپ مسجد نبوی میں ہو قرآن مسجد نبوی میں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ اگر آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو تو قرآن آپ کے حجرے میں آئے گا۔ وہ کوئی اور تھے جنہیں لینے آنا پڑتا تھا، آپ حبیب ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، قرآن خود آپ کے پاس چل کر آئے گا، جبریل لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو پیارو، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ۔ اس لیے وہ مکے میں تھے تو قرآن مکی بن کے آیا، وہ مدینے میں تھے تو قرآن مدنی بن کے آیا۔ کہا حبیب یہ آپ کی شان ہے، حبیب یہ آپ کی شان ہے میرے مصطفیٰ۔ اللہ اللہ ہو کر اتنے بڑے مرتبوں سے سرفراز کر رہا، اتنی نوازشات و انعامات کا احسان کا نزول کر رہا، اور اب غلام کے ماننے میں کیا ٹینشن ہے کوئی ٹینشن؟ بولیے، بولو بھائی، ہے؟ بس اب آخری نصیحت سن لیجئے، آپ حضرات کو آج کے جلسے کی ایک آخری نصیحت دے رہا ہوں، رکھ لیجئے دل میں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھو آج کل مسلمان بڑے خطرناک ہو گئے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، دین کی تعلیم نہیں پڑھاتے تھے مگر بچوں کو دنیا کی تعلیم پڑھاتے تھے۔ دیندار نہیں بنائے تو نہیں بنائے، کم سے کم ڈاکٹر تو بناتے تھے، انجینئر بناتے تھے، اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ بناتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتے تھے، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بناتے تھے، اپنے بچوں کو پائلٹ بناتے تھے، ایرونوٹیکل انجینئر بناتے تھے، اپنے بچوں کو میتھمیٹیشین بناتے تھے، اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ تو سکھاتے تھے۔ مگر آج کے مسلمان اتنے خطرناک ہو گئے، نہ دین پڑھانے تیار ہے نہ دنیا پڑھانے تیار ہے۔ باپ بول رہا میں کھیتی باڑی کرا، 8 سال کا ہوگا چل تو بھی کھیتی باڑی کرنے، ایسا کر کے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے مسلمان۔ باپ بول رہا میں آٹو چلا رہا ہوں، تو کہاں پڑھنے آ رہا، چل تو بھی آٹو چلا۔ باپ کہہ رہا ہے میں مزدور ہوں تو بھی مزدور بن۔ بچوں کو نہ دین پڑھا رہے نہ دنیا پڑھا رہے، جس کی وجہ سے یہ قوم دن بر دن ذلیل و خوار شرمسار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس قوم پر اللہ کی رحمتیں رک گئی کیونکہ یہ قوم اتنی جہالت کی طرف چلے گئی کہ مسجد کو باپ کا جنازہ گیا مگر بیٹے کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں۔ کدھر ہمارا دین، کدھر ہمارا اسلام، کدھر ہماری تعلیمات، اور ہم اللہ جنازے کی دعا یاد نہیں۔ مسجد میں لوگ آئیں عشاء کی نماز پڑھنے، اگر 40 آدمی آ گئے عشاء کی نماز پڑھنے، آپ بھائی دونوں مل کے کیا کریں گے، مسجد کے دروازے کریں کھڑ جائیں گے، 40 لوگوں کو پوچھیں گے بابا وطر پڑھیں، یہ پڑھا، چلو دعائے قنوت سناؤ، نہیں یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں۔ آج بھی 90% مسلمانوں کو غسل کرنے کی دعا یاد نہیں ہے، غسل کی نیت یاد نہیں ہے۔
وضو ہر مسلمان کرتا، وضو کی دعا نہیں معلوم، وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا نہیں معلوم، وضو کرنے بعد کون سی دعا پڑھنا نہیں معلوم، بیت الخلا ہر مسلمان جاتا، نہ بیت الخلا کے آداب معلوم، نہ دعا معلوم، نہ آنے کے بعد کی دعا معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم مسلمان، پورا مکمل 99% جہالت کی گرد گر گیا مسلمان۔ اسی لیے یہ مسلمانوں کو پیس دینا، ان کو کمزور کر دینا، ان کو دین سے دور کر دینا مسلمانوں کو بڑا آسان۔ اچھا میں اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب پارلیمنٹ میں 3 طلاق کے مسئلے پہ بحث ہو رہی تھی، مسلمانوں کو نہیں معلوم آخر یہ 3 طلاق ہے کیا، دیتے گئے کو کب دینا، کون دینا، کیا ہے، فرض ہے، واجب نہیں معلوم۔ ایک ہندو میڈم کھڑے ہو کے وہ 3 طلاق پہ بحث کر رہی ہے۔ مطلب کہاں گیا مسلمان؟ خیروں کو مسئلے معلوم ہو گئے، ہمارے کو مسئلے معلوم نہیں ہے۔ 3 طلاق دینا نہیں دینا مسلمان کو ابھی تک بھی نہیں معلوم ہے، ابھی تک نہیں معلوم۔ اچھا بعض مسلمان جیل کو چلے گئے 3 طلاق دے گئے، اس کو بھی نہیں معلوم ہے، وہ حوالہ جیل میں بیٹھا تب بھی مسئلہ نہیں سیکھا۔ اچھا جس کو 3 طلاق دیے وہ چوروں کو پوچھے جا کے تمہارے شوہر 3 طلاق دیے، کیا ہے 3 طلاق؟ آئی ڈونٹ نو، میں کو نہیں معلوم۔ اتنی خطرناک ہو گئی یہ خوف۔ کیسا معلوم ہوگا؟ اب یہ سنانے آئے تو نہیں چاہیے پلا رہا، اب یہ خوف کو مسئلے کیسا معلوم ہوگی بول رہا۔ اور یہ پٹھے کہیں بھی رہو، میت میں بھی رہے تو چاہیے ہونا ہی لوگ، ہاں روتے روتے میت میں بھی رہے تو چاہیے ہونا ہی لوگ، مرا تو مرا، چائے پیتوں میں تو خیر بولتے۔ اور اگر جنازہ بھی لے کے جا رہے تو وہاں ہوٹل دیکھی ٹھہر رہے ہو، جنازہ بھی چائے پی لے کے جائیں گے اور چائے پی لے کے جاتا ہے، ہاں میت میں بھی رہے تو چاہیے ہونا۔ غنیمت نصیحت نہیں کر رہا، مرے بعد ہوٹل لگاؤ میری خبر میں بول کے۔ اتنی خطرناک ہے، کچھ بھی بول لو مولانا ہوں گے، کیوں چائے ڈالے پہلے، پھر شکر ہے تھوڑا حد و ادب باقی ہے، خالی چائے پی رہا، ورنہ اجازت ہے تو سگریٹ بھی وہاں پہ پائے۔ ہاں میرے بھائی اتنی خطرناک گر گئی ہے خوف، یہ مسلمان اتنا گر گیا، اس کے اندر ادب ختم ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، خوف خدا ختم ہو گیا، عشق مصطفیٰ ختم ہو گیا، جانوروں سے بدتر ہو گئی ہماری حالت، جانوروں سے بدتر۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جنازے کے ساتھ 200 آدمی آ رہے ہیں مسجد کو جنازہ لے کے، 160 مسجد میں آگے، 40 باہر کھڑے ہوئے، مسجد میں نہیں آ رہے۔ کیا ہوا میاں کہیں کو نہیں آئے مسجد سے؟ تم لوگ آپ پوچھو طہارت نہیں ہے مسافر، یہ ہے جانور سے بدتر۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آگے جو ہے پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کے امام مولوی روم صاحب، مولانا روم ذرا یہ بتاؤ کہ انسان کا کیا مقام ہے تمہارے مذہب میں؟ تو مولانا روم بولے اشرف المخلوقات کا مقام، کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ اے چائے والے کتا بولے میں تو ایک پٹھا ایک نکال لیا بھائی، ہاں پٹھا اپنا تیز ہے، ہاں تم بولتے رہو مسلم زٹ بڑھ کے نکال لیا، نکال چھپا لیا۔ تو مسئلے کو سمجھو، نہیں سمجھو کہ ہمیں معلوم ہے، میں بولتے بولتے روزانہ تھا زبان اتنی ہو گئی، پتلی ہو گئی میری زبان بولتے بولتے، نہیں سدھرتا قوم نے سدھرتی ہماری، کیا کرتے کر لو، کووڈ آن دو، این آر سی آن دو، 3 طلاق کے مسئلے پہ پوری پارلیمنٹ ہندوستان کو ہلا کے چھوڑ دیا، کچھ نہ ہے، اپن تو زندہ ہے نا، حصہ ختم، ہمارے بعد دیکھیں گے جو بھی ہے، یہ ہو گئی ہے قوم، دلا مردے ہو گئے، مردہ ہو گئی قوم، مردہ۔ جیسے کہ آپ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، زمین بنجر زمین میں کتنے اناج ڈالتے ڈال لو، کتنی ہل چلاتے چلا لو، کتنا پانی ڈالتے ڈال لو، جھاڑ دے اٹھتا۔ یہ دل بھی بنجر زمین کے جیسے ہو گئے، مسلمانوں کے دل مردہ ہو گیا، مردہ ہو گیا دل، پورا مردہ ہو گیا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اشرف المخلوقات میں سے؟ بولے جی ہاں، انسان اشرف المخلوقات میں۔ تو پوچھا مولانا اللہ تعالیٰ چاہا تو کبھی یہ مرتبہ چھین لیتے کیا انسان کا؟ بولے جی ہاں چھین لیتے، بولے چھین کے اس انسان کو اللہ جانوروں سے بھی بدتر کر دیتے، بولے کتے سے بھی بدتر کر دیتے، بولے اشرف المخلوقات میں ہے، اللہ چاہا تو کتے سے بھی بدتر کر دیتا ہے انسان کو، بولے مولانا روم۔ تو یہ حضرت یہ کب ہو سکتا، کب ممکن ہے؟
تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو یہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، طہارت سے رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدے کرتا ہے، ہر معاملہ اپنا اللہ کے سپرد حوالے کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سرچاروں کی زندگی گزارتا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات میں ہے۔ لیکن جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، علم سے دور ہو جاتا ہے، رحمتوں سے کنارہ کش کر لیتا ہے، خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، عشق مصطفیٰ سے محروم ہو جاتا ہے، اور دل میں سے عمل کی محبت نکل جاتی ہے، گناہ کو اپنا ساتھی اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو تب اس سے اشرف المخلوقات کا منصب چھین کر اس کو جانوروں کتوں سے بدتر بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہم کون سی صف میں بیٹھے ہیں؟ تو بولے مولانا کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ تو بولے مولانا روم نے کہا ہاں ایک مثال ہے۔ کیا؟ بولے دیکھو جب تک یہ بندہ اللہ 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 کر رہا اشرف المخلوقات میں سے تھا، جب اس نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، نبی کے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا، گناہ کو اپنا دوست بنا لیا، رات میں شراب پیا، شراب پی کے رستے سے جاتے 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 گر گیا، نشے کی حالت میں گر گیا، اس کے بالکل بازو میں کتا ہے جو رات کے اندھیرے میں سو رہا، انہیں شراب کے نشے میں دھوت ہے، ادھر بازو میں کتا ہے سو رہا ہے۔ مولانا وہ مثال دیتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ ایک پتھر لو، پتھر لے کے وہ کتے کو مارو، چھوٹے پتھر لے کے، چھوٹا پتھر لے کے کتے کو مارو، کنکر لے کے اٹھتا نہیں اٹھتا، اٹھ جاتا، اور ایک پتھر مارتا سے بھاگ بھاگ، یعنی کہ رات کے 3 بجے شدید نیند میں بھی کتا اپنی جان بچانے کے پوزیشن میں ہے، لیکن یہ شراب پینے والا شراب پی کے نشے میں دھت سو گیا، پڑ گیا، گر گیا، اس کو کنکر لے کے مارو اٹھتا، بولو جی اتنا پتھر لے کے مارے تو گرنیٹ لے کے جانے تو مولانا روم پوچھے کتا بہتر ہے نہیں بہتر ہے؟ کتا بہتر ہے، جب تک گناہ نہیں کرا انسان بہتر تھا، جب گناہ کرتا تو کتے سے بہتر ہوتا۔ مت کرو میرے بھائی، کتوں سے بدتر مت کرو، آپ فرشتوں سے افضل ہیں، آپ جنات سے افضل ہیں، کائنات کی ہر شے میں مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل انسان ہے۔ مومن کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں ہونا، مومن کے ہاتھ میں گٹکا نہیں ہونا، مومن کے ہاتھ میں تمباکو نہیں ہونا، مومن کے ہاتھ میں تسبیح ہونا، مومن کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہونا، مومن کے ہاتھ میں جوئے کے پتے نہیں ہونا، مومن کے بغل میں مسلح ہونا۔ مومن بنو میرے بھائی، آپ گاؤں کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے گا ارے لوگا گاؤں کے جی بولے کھیڑے گاؤں کی ہے، ان کے گاؤں میں جو ہے گورنمنٹ نالی بھی نہیں ڈالی تھی، لائٹ بھی نہیں لگائی تھی، ان کے پاس روڈ بھی نہیں تھی، جاؤ تم کو جنت میں جگہ دے دو، ایسا نہیں بولیں گے کسی کو، روڈ رہو نہ کرو، نالی رہو نہ کرو، حساب تو آپ سے وہی لیا جائے گا جو مکے میں رہنے والوں سے لیا جاتا ہے، آپ سے وہی حساب لیا جائے گا جو شہر میں رہنے والوں سے لیا جاتا ہے، آپ سے وہی حساب لیا جائے گا جو علم والوں سے لیا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو حساب کتاب کے معاملے میں تفریق نہیں کرتا، نماز سب پہ واجب ہے، نماز کا حساب سب سے ہوگا، اخلاق سب پہ لازم ہے، اخلاق کا حساب سب سے ہوگا، ماں باپ کی خدمت سب پہ واجب ہے، ماں باپ کی خدمت کا حساب سب سے لیا جائے گا، روزے رکھنا سب پہ فرض ہے، روزوں کا حساب سب سے لیا جائے گا، حج کرنا ہر مالدار کے اوپر، ہر پیسے والے کے اوپر فرض ہے، ہر پیسے والے سے حج کا حساب لیا جائے گا، زکات دینا ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، ہر صاحب نصاب سے زکات کا حساب لیا جائے گا، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، بخشا کسی کو نہیں جائے گا۔ خدا مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو جاہل مت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں یتیم 2 قسم کے ہیں، کتنے؟ بولو، 2 قسم کے یتیم ہیں، 2۔ فرمایا ایک وہ یتیم ہے جس بچے کا باپ، جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے،
जिस बच्चे के जवान होने से पहले उसका बाप मर जाए वो बच्चा यतीम है। फिर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह दूसरा यतीम कौन है? नबी ने कहा, जो बच्चा जवान भी हो जाए और उसका बाप जिंदा हो फिर भी वो बच्चा यतीम है। बोले या रसूल अल्लाह, जब बच्चा जवान हो गया, बाप जिंदा है, तो वो यतीम क्यों है? कहा इसलिए यतीम है कि उसके बाप ने उसको दीन का इल्म नहीं सिखाया। तो जो बाप अपनी औलाद को दीन का इल्म नहीं सिखाता, वो बाप का होना और मर जाना दोनों बराबर। ऐसा मत करो मेरे भाई, ये औलाद अल्लाह की अमानत है। अपने बच्चों को इस मदरसे में पढ़ाओ। आपके गांव में इतना बड़ा मदरसा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है। ये इतने खेड़े गांव में मुल्सा कैसा डाले, ये मदरसा कैसा चला रहे मदरसा। शहर के अंदर मदरसे चलना आज के जमाने में मुश्किल हो गया। इतने बड़े खरिये के अंदर, इतने गांव के अंदर लेके आके मदरसा डाले, इससे बड़ा फजल अल्लाह का और क्या हो सकता है। जहाँ पर फाजिल तक तालीम हो रही है, मौलवी तक तालीम हो रही है, हिफ्ज़े कुरान, नाज़िला कुरान की तालीम हो रही है, ये बड़े शरफ की बात है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों के जरिए अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, ज़कात देंगे, सदक़ात करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने वाला हर वो अमल करेंगे और हर गुनाह से अपने आप को बचाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।